خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. نظروں پہ ذرا کنٹرول کریں. بندہ آنا تو سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں. 6 گھنٹے سفر کر کے ہیں کو خدا کا خوف کرو. فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا. فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے. زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے. جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، دارالعلوم جلال پور پیر والا خالص تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، روحانی، نورانی بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اج گئے اجتماع ہو. اج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ استاد القرہ، محبوب القرہ حضرت مولانا قاری محمود صاحب نعمانی اور دارالعلوم دے مدیر جناب حضرت مولانا اللہ یار صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی پرخلوص دعوت میں حاضر ہوں. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میرا بیان انشاءاللہ العزیز تقریباً 35 منٹ ہوئے گا. بابا جی نے کہا تو میرے بل دیکھ رہے. 3 چیزاں کا بیان شروع کروں گا. 35 منٹ جس مقام تے ہون گے اس مقام تے بریک لا دیں گے.
اور میں مولانا اللہ یار صاحب کو درخواست کراں گا نعمانی صاحب کو کہ جدوں بھی اس فقیر نو بلانا ہوئے کم از کم میرے لیے 2 گھنٹے دا ٹائم ہونا چاہیے. میں رحمانیہ چاہنا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان کرتا ادھے گھنٹے لئی مینوں تکلیف نہ دیا کرو تے نہ تسی اتنے انتظامات کریا کرو نہ میرے پلے کچھ پوے نہ تواڈے پوے فائدہ کی. اے ربیع الاول دا مہینہ ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار. حضور تے خود بہار نے اور آئے بھی بہار دے مہینے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. کتاب ملی کتاباں چو آلہ یار ملے یاراں چو آلہ حکمت ملی حکمت چو آلہ نبوت ملی نبوت چو آلہ آمنہ دلال نو خلق ملیا چند تاریاں تو آلہ معبود ملیا سبحان ربی سورت آلہ سیرت آلہ. ایک دوسرے بل پہلے دیکھ ہی لو تسی. سورت آلہ سیرت آلہ سورت حسین ہے سیرت بہترین ہے. سورت دے اندر جمال ہے سیرت دے اندر کمال ہے. ویکھو تے بالکل آمنہ دلہ. پھر پڑھے لکھے حضرات لیے ایک جملہ کہو. علماء کرام بیٹھے میرے محبوب دی زبان لسان اللہ شفقت رحمت اللہ حکم امر اللہ دستور آئین اللہ سبق لا الہ الا اللہ وجود محمد الرسول اللہ. ٹوپی والے بھائی تو میرے پاس بیک ٹوپی تیری شام. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ آمنہ دے لال دا بچپن آلہ جوانی آلہ بڑھاپا آلہ زلفہ آلہ بحیثیت شوہر ہون دے اعتبار نال آلہ ہمدرد ہون دے اعتبار نال آلہ. بات لمبی کیوں کرا آمنہ دے لال دا رب نے سینہ بھی آلہ بنایا پسینہ بھی آلہ بنایا محمد دا مدینہ بھی آلہ بنایا. نظروں کی ذرا حفاظت فرمائے. تبلیغ والے کہتے ہیں حضور دی آمد کس طرح ہوئی پھر تھوڑا جا مقام مصطفیٰ دی ایک چلکی پھر ٹائم پورا ہو جائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جدوں میرے ہاں میرے لال دی ولادت ہوئی میں اپنے بچے وال ویکھیا نہ دائی دی لوڑ رہی نہ نائی دی لوڑ رہی. تھوڑا ہولی بولو سر چندہ کے دیتی بیٹھے ہوں بول سبحان اللہ رہے. نہ دائی دی ضرورت نہ نائی دی ضرورت. آمنہ کی آنکھنی جلال پور پیر والے نو پتا چل جاوے. سیدہ فرماندیاں نے جدوں میں لال دیاں زلفاں ول ویکھیا کنگھی ہو چکی ہے اکھاں ول ویکھیا سرما پایا ہویا میں وجود ول ویکھیا خوشبوواں لگیاں ہوئیاں. یا اللہ اے کی ہو گیا؟ آواز آئی آمنہ ماں اپنے بچے نو سوار دی ہے خدا خود اپنے نبی نو سوار دا ہے. ایکڑا انگریزہ نے بنایا سی جیدی ایک آنکھی کوئی نہیں سی نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ ساری دنیا تنگ. یہ تو اللہ نے بنایا اور ایسا بنایا نہ جہان دے اندر ہے نہ تقدیر والی دکان دے اندر. نہیں مزہ آیا میں تو مغز کٹ کے دے رہا. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی دے اندر بڑیاں دعاواں کیتیاں تسی بھی کر دیو میں بھی کر دیو.
ابراہیم علیہ السلام نے زندگی دے اندر بڑیاں دعاواں منگیاں، دو دعاواں ایسیاں منگیاں کہ رب دے خزانے دی روح نو لٹ لیا۔ ایک دعا منگی زمزم والا آ گیا، ایک دعا کی تھی کوثر والا آ گیا۔ ایسی دعا وہ کوثر والا ہوں کس طرح ہے؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے ہاں میرے لال دی آمد ہوئی، آسمانہ دے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے مینوں سلام کرن لئی آ رہے نے، پورے مکے دے اندر خوشبوواں پھیل گئیاں، پورے مکے دے اندر روشنی ہو گئی، شام دے محلات بھی مینوں نظر آنے شروع ہو گئے۔ میرے گھر دی حالت ہے کہ ایک بتی دے اندر تیل بھی کوئی نہیں، لیکن روشنیاں والا پیغمبر آ گیا۔ یا اللہ ایک ہی ہو گیا، آواز آندی آمنہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ دا گھر روشن کرے گا، پھر اے بچہ خدیجہ دا گھر روشن۔ او بھائی میں کتنی بار کیا تو ادھر نہ دیکھنا، میری تارک بھی بیٹھے بھی فرنٹ سیٹ پہ، ذرا نظرہ تے کنٹرول کر، میں 20 باری کہہ چکا ہوں۔ انہیں بندیاں نو پھر ویکھ نہیں، میرے وال ویکھ، میں تازہ مدینے چوں آیا۔ اللہ کی کہاں ٹائم ہے کوئی نہیں، تسی سنن دے موڈ وچ کوئی نہیں۔ لو جی دارالعلوم میں چان میں تواڈے ول ویکھ رہا، سرکار دی اماں بیان فرماندیاں نے، آواز آئی 1,24,000 صحابہ دا اے سینہ روشن کرے گا۔ آمنہ تیرا لال جنہ گلیاں چو گزرے گا میں گلیاں روشن کر دیاں گا، جنہ غاراں چو گزرے گا میں غاراں روشن کر دیاں گا، جنہ بازاراں چو گزرے گا میں بازار روشن کر دیاں گا۔ یہ دی روشنی عام ہوئے گی، یہ دی چمک عام ہوئے گی، یہ دی دمک عام ہوئے گی۔ کیوں؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سارے زندہ پاک میرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی تو ڈرے بیٹھے ہیں، کوئی ادھر دیکھتے ہیں۔ روشنیاں والا پیغمبر آ گیا، ایک جملہ کما سارا مکہ روشن ہو گیا، شام دے محلات نظر آنے شروع ہو گئے، ننے ننے تارے رات نو نکلن تے رات روشن ہو جاندی، چند نکلے تے ظلمت دور ہو جاندی، دریا دے اندر فلڈ آوے، ہزاراں ایکڑ زمین سرسبز و شاداب ہو جاندی ہے۔ تے میں انہاں کولو سوال کراں گا کہ اے رحمت دا فلڈ آیا صدیق دے گھر تک بھی نہیں پہنچا، سسرال تک بھی نہ پہنچیا، دامادہ تک بھی نہ پہنچیا، آل تک بھی نہ پہنچیا، اصحاب تک بھی نہ پہنچیا، انہاں نو نور نہیں ملے تے 1400 سال بعد تینوں کی نہیں مل گیا۔ چلو چھوڑو اس گل میں، یہ تو بڑا جلسہ ہوئے گا، تو شیشیاں کھولاں گا بلکہ نیسلے دیاں بوتلاں کھولاں گا، وہ انشاءاللہ تسی مینوں جان دے میں تانوں جاندا۔ توجہ میرے ول ذرا، روشنیاں والا پیغمبر آ گیا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضور دے آن تو پہلا مشرق مغرب شمال جنوب اندھیرا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر، کہ دنیا کے افق پر دفاتر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ اسی جتھے جانے ہیں تقریر کرن 3 دن پہلا بلیلر بک ہوتا ہے،
وہ پہلے تو سٹی بیٹھا انہیں آپ کدی اذان نہیں دیتی تھی انہوں کھا کے کہنے اذان آج کل محمود نے دیسی مرغا کھلایا سبحان اللہ کہو میں بانگا تو دینی ہے نہیں سبحان اللہ کہو ضرور حقیقت کی خبر دینے کی کیا میں سارے بول میرے طرح طرز نال پڑھ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا میں پھر مولانا اللہ یار نو کہوں جدو دل کرے تو میں نو کم از کم 1.5 گھنٹہ دے اس ویلے نہ دیو جدو نماز دا وقت تنگ میں نو 3 بجے بٹھاؤ 4:30 میں بریک لگا انہوں نے کہہ دو بھی جامی صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ 3 بجے ہی آ جانے سبحان اللہ کہو ضرور دادا جان اللہ دے گھر دے اندر موجود غلاف کعبہ پکڑے ہویا یا اللہ تو میرا 27 وریاں دا عبداللہ لے لیا میری کمر ٹوٹ گئی میرا گھر اجڑ گیا میں جزا فضا نہیں کیتی میں شور و شون نہیں کیتا میں واہ ویلا نہیں کیتا یا اللہ تو میرا عبداللہ جوان پتر لے لیا میں بے صبری دا مظاہرہ کر دے ہویا تیری رضا تے میں راضی پر بہو آمنہ کر دے اندر بچے بچی دی آمد کرم کر دے رحم کر دے فضل کر دے غلاف کعبہ نو پکڑ گیا کہتا یا اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جائے محمد اقبال صاحب یا اللہ ایک رحمت تک میں ہوں علماء دی نظر رحمت دے قطرے نال کی ہو جائے گا آوازاں دی جدو دی رحمت والی نظر کے دی سارے کہو اللہ نام پر کرو نظر کہو اللہ ہاں جدو دی رحمت والی نظر مٹھ مٹی تے پہ جا مسجود ملائکہ بنا دن جدو دی رحمت والی نظر آزر دے بت خانے تے پہ جاوے سفید ٹوپی والے میرے والے دیکھ ذرا جدو دی رحمت والی نظر آزر دے بت خانے تے پہ جاوے توحید دی شمع روشن کرن والا خلیل اللہ پیدا ہو جاندہ ہے جدو دی رحمت والی نظر پہاڑا والے شہر تے پہ جاوے اپنا گھر بنوا کے زمزم دے چشمے جاری کروا دیندہ ہے جدو دی رحمت والی نظر جنت دے گمنام پتھر تے پہ جاوے عظمت عطا کر دے انبیاء کیا انبیاء دا سردار بھی چمدہ ہویا نظر آ رہے ہیں جدو دی رحمت والی نظر کنویں دے قیدی تے پہ جاوے مصر دا بادشاہ بنا دندہ ہے اور جدو دی رحمت والی نظر مکے دے یتیم تے پہ جاوے انہوں امام الانبیاء بنا دندہ ہے تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تے جدو تو اڈے تے پئی دارالعلوم میں سے بلا دے تو جی وہ آپ آئے بڑی طاقت لے گئے اے انہوں نے چپ کرانا ذرا توجہ ہے میرے والے بڑی کڑچھاڑی آئے انہوں جا کے یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے تسی سمجھ لو تقریر پتنی ٹیبر کاٹ ہوندی لا دے تو بس شروع ہو گیا مولی میں تو اٹھے سارے ہیں دے چہرے ہیں بیک رہے ہیں دائیں کیڑا بیک رہے ہیں بائیں کیڑا بیک رہے ہیں میرے وال کیڑا بیک رہے ہیں پچھلے حال بھی میری نظر ہے دائیں بائیں بھی میری نظر ہے حضر ناراض نہ ہونا کچھ مولوی صاحب نے حلوہ نہیں کھلا سکتے تھے جلسہ سنندہ کو فرض ہی سکھ لو سبحان اللہ کو سرکار دا دادا اللہ کو لو رو رو کے دعاواں کر رہا یا اللہ رحمت دے قدر ادھروں مانگ رہے ادھروں
سویبہ نکرانی کنیز. آمنہ کہنے لگی جا نس کے جا. عبد المطلب نو مبارکباد دے کے آ گئی. کہنے لگی عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے. قاضی تو مکے دا سردار ہے, تیرے گھر دے اندر 2 جگ دا سردار آ گیا. تو مکے دا متولی, تیرے گھر 2 جگ دا متولی آ گیا. ہن میں تقریر اتنے کرنے ہیں, حضور دا گھر میں سامنے نظر آ. اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو چکے ہیں. کہو الحمدللہ. اور سامنے حضور دا گھر اے حرم. ایتھوں اٹھیا دادا گیا جناب آمنہ دے دروازے تے. اندروں آواز آئی کون ہے؟ تھوڑا جا امتحان لے لواں تاکہ تواڈے وچ کوئی ایمان جلا آ جائے. اندروں آواز آئی کون ہے؟ سارے پوچھ دے. سرکار دی زندگی دے اندر بھی ایک رات ایسی آئی, آپ نے بھی جا کے کسے دا بوا کھڑکایا. اندر والے نے نہیں پوچھیا تسی کون ہو. نہیں مزہ آیا. اندر والے نے نہیں پوچھیا تسی کون ہو. دروازہ کھڑ گیا. اٹھ کے ٹر پئے. بچی کہنے لگی ابا جان حالات بڑے خراب نے, رات دا وقت ہے, پوچھتے لو بوئے تے کون کھلوتا ہے. آپ کہنے لگے تھیے کنڈے دا کھڑکاری دس دے محمد آ گیا. فصل سیدنا صدیق اکبر. ایک شعر بھی سنا دو. ابو بکر. اچھا یہ دسو بھی نعت خانہ نو میری آواز ماڑی تسی اٹھ کے روپیے دندے انہوں نے سبحان اللہ کہندے تے میں تھوڑا کی گناہ کر بیٹھا. سبحان اللہ کہو ذرا. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. وہ آخری صف وچ بیٹھن والا بھی سبحان اللہ کرو. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے, اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب پر مردے دامان مرسل ہے. جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. ابو بکر دا نام عبداللہ ہے. ابو بکر دے نام دے شروع سے عین, عمر دے نام دے شروع سے عثمان دے شروع سے نام, علی دے نام دے شروع سے, لہذا ماننا فرض ہے. سبحان اللہ. بولو تے صحیح. قاری صاحب پڑھاندے نے خالی غین تے نقطہ. وہ بیٹھا ہے پاری. عین خالی غین تے نقطہ. جس طرح عین تے نقطہ نہیں, اسی طرح خلفائے راشدین دے کردار تے کوئی نقطہ. سبحان اللہ. سناواں گا جدوں تسی مینوں ٹائم دیو. توجہ میرے ول ذرا. سرکار دے دادا جان نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں آواز آئی کون؟ میں عبد المطلب. یہی کیا بولو تو صحیح. دروازہ کھلیا, اندروں خوشبوئیں دے ہلے جویں کو کارخانہ لگا پیا, فیکٹری لگی ہے. سبحان اللہ. ہن جے تسی پڑھے لکھے ہو تو تانوں پتہ لگ جائے گا. احتساب شروع ہو گیا. ساڈے ہاں بھی احتساب ہو رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی. چلو لو جناب والا. عبد المطلب نے احتساب کیتا. آمنہ بیٹا بہو سی نا, ساڈے ہاں رواج بیوہ خوشبو نہیں لاندی. اس دور دی گل کریں, تواڈے دور دی گل نہیں. ساڈے ہاں رواج بیوہ خوشبو نہیں لاندی, بیوہ پھلدار کپڑا نہیں پاندی, بیوہ باریک کنگی دے نال وال سدھے نہیں کر سکتی. پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ تو خوشبو کتھوں لے آئی ہے؟
خوشبو آ رہی ہے ذرا اندر تشریف لے آؤ رب نے مینوں خوشبوواں والا لال عطا کر دیتا ہے جے تسی ذوق ہے جو میں ایک جملہ کماؤں سوال کیتا خوشبو کتوں جواب آ گیا نا ہوں ذرا ایک اور جواب کریے کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا زکریا علیہ السلام تبلیغ کر کے آئے دروازہ لا کے گئے تالا لا کے گئے چابی جیب وچ پا کے گئے چابی نمبر 2 تالے نو لگ دی نہیں جدوں کھولیا اندر بے موسم پھلاں دے ٹوکرے اقبال صاحب بے موسم پھلاں امباں دا موسم نہیں امب پہ بے موسم موسم والے نہیں بے موسم سوال تے ایتھے ہی پیدا ہوئے بے موسم پھلاں دے ٹوکرے نال ہی احتساب کیتا بیٹا تالا میں لایا 2 نمبر چابی لگ دی نہیں تو اے کتھوں لے آندے آج کل دی عورت ہوں دی پتہ نہیں کی جواب دے مینوں پسوڑی شاہ دے گیا یا لسوڑی شاہ دے گیا ایسا جواب دیتا ہے کہ رب نو ایسا پسند آیا مولانا میرے والے ایسا پسند آیا رب نو کہ رب نے محمد دے قرآن دا حصہ بنا دیا آواز نہیں آئی میں ایسی بولی بھائی کہنے لگے کتھوں لے آئی ہیں کہنے لگی ابا جان فکر مند ہون دی لوڑ نہیں میں تواڈے سوال دا جواب دینی ہے کتھوں آئے نے قالت هو من عند اللہ او میرا ہی ذوق پورا کر دیو سبحان اللہ کا میرے بڑھاپے والے ویکھو شوگر والے ویکھو 10 گولیاں لگی ہیں وہ ویکھو نعرہ تکبیر ٹھہرو ذرا قاری صاحب ٹھہرو ذرا ٹائم اگے تھوڑا ہے کہنے دیتے اللہ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران نے پڑھ لیں مجھے آگے کر جیدہ مرضی ترجمہ پڑھ لیں کہنے دیتے پڑھ اللہ سوال مکمل ہو گیا چھڑو جا پارہ نمبر 16 سورہ مریم یہ بھی مریم ہے نا ہونا کہ پھر امتحان دا مائی مریم آئی جناب والا بچہ چوکے آ رہی ہے فاتت بھی قومہا تحملو قرآن سنن دا ذوق پیدا کرو بوڑے مینوں بھی بڑے آندے نے فاتت بھی قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا شادی تیری نہیں نکاح تیرا نہیں منگنی تیری نہیں اے بچہ کتھوں لے آئی ہے میں تو ہوں کچھ کٹ کے دینا جائے جاگ رہے میرا تو ویسے رات نو 1:30 بجے یا 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے جلسے آتے شکر کرو مولی اللہ یار میں دوپہر ہی بٹھا دیں سبحان اللہ رحمانیہ جو بھی ادھا ہی ہوتا ہے بٹھا ہی رکھ دے توسوی صاحب نے پہلا کتھوں لے آئے تیرا ابا نے تیرا بھائی نے تو اے ظلم کتھے گیتا تو اے ظلم کتھوں گیتا کھونگ پرانے یہودی بابے کھنڈرات انہوں نے سوال پرانے جڑے سن یہودی کتھوں لے آئی ہیں شادی تیری نہیں ابا تیرا نیک بھائی تیرا نیک قرآن کی کیا ہے فاشارت الیہ بڑا ہولی کو ہو جا ذوق ہی نہیں توڑا تقریب فاشارت الیہ جڑا پنگوڑے چ بچہ سی انہیں اشارہ کیتا اے دے کولو پوچھ لو میں کون ہاں ہری محمود صاحب میں لگا جو کچھ مکھڑ کٹن اے نو پوچھ لو پرانے کھنڈرات
وقت ضائع نہ کر، استہزاء نہ کر، مذاق نہ کر۔ بچے بھی کبھی بولے، مریم کہنے لگی بچے بول دے نہیں، پر جدو ماں دی عزت خطرے چوبے حلالی چپ بھی نہیں کر۔ نہیں پتہ لگیا سبحان اللہ۔ او بمبا چ بول دینے، عورتاں بیوہ کرا کے بول دینے، 80 گولیاں کھا کے بول دینے، زندگی جیلیں چ گزار کے بول دینے، اور بول کے آکھ دینے چمن کا رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ کو تو نے۔ دیکھو 10 گولیاں لگ گیا ہیں، 4 ساتھی شہید ہو گئے، اللہ اکبر، 4 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا، آپ کا ایک ہی بیٹا۔ اللہ پھر اللہ نے صحت دیتی، کراچی کی، لاہور کی، پشاور کی، لندن کی، افریقہ کی، اللہ نے فتوحات دے دروازے کھول رہے۔ بیماری سے بھی جا رہے ہیں سبحان اللہ کو، آج بھی میرے 3 جلسے ہیں سبحان اللہ کو، اور صبح میں نے فجر کے بعد محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی جن کا اجتماع تقریباً 30,000 آدمی ہوتا ہے، 25 سال سے فجر کے بعد اللہ کے فضل سے اس فقیر کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ 25ویں میری حاضری، دعا کرو سبحان اللہ کہو، کوئی بڑائی نہیں نہ کوئی فخر، خود کا میں کی کہہ رہے، چمن کا رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا۔ اگلا شعر بھی سن، چمن کا رنگ کو تو نے سراسر، لوگ کہتے حالات صحیح نہیں، حالات ابو بکر دے زمانے سے بھی صحیح نہیں، سبحان اللہ۔ چمن کا رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ حضرت آگے تشریف، تھوڑا سا آپ لیٹ آئے لیکن صدارت آپ کی رہ گئے، باقی میرا پونا گھنٹہ۔ توسوی صاحب دی سنت ادا کرنی ہے سبحان اللہ۔ حضرت کرسی تو خالی ہے، جزاک اللہ۔ لو جی میں ہلے کے ترن لگے، ذرا توجہ کرو، ہن اینو ایتھے مکائیے نے احتساب نو۔ لو جناب والا احتساب ہو گیا، عبد المطلب گھر چلے گئے، واپس آؤ ذرا میرے، اینا نو ذرا چپ کرا لو 2 منٹ، وہ چھوٹی گھر چلیے جاؤ تھوڑی۔ جدو عبد المطلب نے سوال کر لیا، جواب آ گیا، پوترے نو چک لیا، پتر دے پتر نو چک لیا، سینے نال لایا، اکھاں چانسو آ گئے۔ کیوں رو دے ہو؟ آمنہ کہہ، آمنہ روتا ہے اس لیے کاش آج میرا بیٹا عبداللہ بھی ہوتا، اپنے حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر دل خوش کر لیتا، گھر میں خوشیاں دگنی ہو جاتی۔ علماء کی موجودگی میں اگر ایک جملہ میں کہوں، تاریخ اسلام علامہ میرٹھی رحمہ اللہ پڑھ کر دیکھ لینا، عبداللہ اتنا حسین و جمیل تھا حضور کا والد محترم، جس دن آمنہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، مکہ معظمہ میں 200 عورتوں کا جنازہ اٹھا اس حسرت سے کہ ہمارے ساتھ اس کا نکاح کیوں نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہر عورت چاہتی تھی کہ حضور کی اماں میں بنوں۔ اللہ اکبر۔ حوالہ میں نے دے دیا، ایک اور حوالہ دے میں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ مرج البحرین بینہما، 2 دریا میں جڑے چل دے، بڑے مختصر انداز، 2 دریا میں جڑے چل دے لیکن آپس دے اندر ایک دوسرے تے چڑھائی بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے خلط ملط بھی نہیں کرتے، لڑائی بھی نہیں کرتے، نمکین پانی اپنی جگہ تے جا رہے ہیں، مٹھا اپنی جگہ۔ یہ 2 دریا ہیں،
پھر اس سے کیا نکلتا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سے موتی لولو مرجان نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی، حضرت آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، جن کی روح المعانی عربی کے اندر تفسیر ہے، جس سے حضرت تھانوی نے بھی کچھ حصہ لیا ہوا ہے، اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں دو علم کے دریا ہیں، دو تقوی کے دریا ہیں، دو طہارت کے دریا ہیں، دو حکمت کے دریا ہیں، جو ایک دوسرے پر چڑھائی بھی نہیں کرتے، لڑائی بھی نہیں کرتے۔ اس سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے ایک امام حسین مراد ہے، ایک دوسرا امام حسن مراد تھوڑا نعرہ بھی نکلا ہے۔ روح المعانی کی تفسیر دیکھ لیں۔ لو جناب والا دادا جان نے اٹھا لیا، شاید تسی پہلے جملہ نہ سنے تا پریشان اٹھا لیا، لے کے ٹر گئے، ابا جان کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میرا دل چاہتا ہے اس آن والے بچے نو میں سب تو پہلا اللہ دے گھر دا طواف کرا کے لے آواں۔ اسی پتہ نہیں کتنے کتنے نہیں پھرتے رہنے، ناراض نہ ہونا۔ ہوں تو لوگ گڈیاں نو سلام کرن لے جاندے نے بابے نو، میں کہو بابے نو گڈی کتنا سلام کر دی، اگلے ٹائراں دی پھوک ہی کٹ دیں، وہ نیوی ہو جاندی بابے نو سلام کر رہے کہ بابے نے دیتا ہے ٹرک، یہ بابے نے بس دیتی، اللہ نو بھول جاندے نے۔ دادا جان اللہ دے گھر لے کے جا رہے نے، رستے چ پتھر سلام کر رہے نے، کینکرا سلام کر رہی نے، کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، اللہ کرے مجمع بھی بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے۔ بولے سن انہیں کہا دسو میری مٹھی چ کی؟ حضور نے کہا میں دسا یا مٹھی والی چیز ہی دس دے؟ بولو بولو ذرا۔ لے کے جا رہے ہیں پتھر سلام کر رہے ہیں۔ لو ایک جملہ کہنا تھوڑی تھکاوٹ اتر جائے گی، تیل پوانا بھی بھول جاؤ گے تسی، مہنگا تو ہو ہی جاندے دیہڑی چ روز کے۔ حضور فرماندے نے اعلان نبوت سے پہلے قاری محمود صاحب جو پتھر مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرتے تھے میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ کے وہ پتھر جو مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرتے تھے میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ میرا نبی اگر ان پتھروں کو پہچان دے تو درود پڑھن والے نو بھی پہچان لے گا۔ نماز روزہ قرآن کلمہ حج عمرہ جلسہ کرانا جلسہ سننا دارالعلوم دیاں چھتاں پوانا انہاں نو بھی میرا نبی پہچان لے گا، کہو بے شک۔ اس لیے فرمایا میں پہچان دا ہاں۔ لے کے گئے جدوں طواف کرا لیا واپس لے کے آ گئے۔ آخری گل کر رہا ہوں، نماز دا ٹائم تنگ ہو رہے میں پھر کہہ رہے ہیں نعمانی صاحب اللہ یار صاحب اللہ یار تے بیڑا مینو جدوں بلانا ہو مینو کم از کم 1.5 گھنٹہ جہے بھی تسی سن رہے ہو جہاں بھی ذوق ہوئے شوق ہوئے کہ جامی صاحب نے بلانا ہے 1.5 گھنٹے تو گھٹ مینو ٹائم نہیں دینا۔ سبحان اللہ کو میں چونکہ ترنم نال تقریر کردا میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے شعر پڑھنے ہوتا میں 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ سبحان اللہ کا اس تو بعد جڑا ہوئے وہ ہوتے غریبی چنگا ہوئے گا۔ سبحان اللہ پینشن خدا دا خوف کرو جو بلانا تو ٹائم تے دیو۔ سرکار تو جس وقت گھر لے کے آ گئے عبد المطلب کہنے لگے آمنا جلدی نہ کری۔ کہا جلدی نہ کر آمنا جلدی نہ کرنا، نام رکھنے سے جلدی پیچھے نہیں دیکھنا سفید ٹوپی والے نام رکھنے سے جلدی نہ کری۔
سب تو پہلا تحفہ اولاد نو ماں باپ کی طرف سے وہ اچھا نام ہے۔ حضور نے فرمایا، میں تو نہیں کہتا اقبال صاحب، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، سیاکار ہوں گے، لیکن نام اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش کرے۔ اس لیے بچی ہوئے صحابیات والے نام رکھو، ازواج مطہرات والے نام رکھو، بچہ ہوئے صحابہ والے نام رکھو، انبیاء والے نام رکھو۔ حضرت علی دے 18 پتر سے 16 تیاں، تسی کہتے 2 ہی کافی ہیں۔ داؤد علیہ السلام دی 900 شادیاں سن۔ سبحان اللہ۔ تسی دوسری دا نام نہ لینا، نہیں پہلے بھی نکل جاؤ کرو۔ 18 پتر، 3 کا نام ابو بکر، اول ابو بکر، دوم ابو بکر سبحان اللہ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، اللہ نے مجھے مدینہ ہزاروں مرتبہ دکھایا ہے، حضور کے دائیں بائیں دیکھو، ابو بکر نظر آئے گا، عمر نظر آئے گا۔ آپ چلے جائیں نجف اشرف میں، کربلا کے اندر چلے جائیں، امام حسین کی قبر کے دائیں ابو بکر سویا ہوا ہے، بائیں عمر سویا ہوا ہے۔ حسین کے بھائی ہیں، یہ حضرت امام حسین کے دونوں کی قبریں سے پوچھ لو انہوں نے جا کے کدی نہیں دسا۔ سبحان اللہ کو مولانا چلو میں لمبا نہ کرا یار، جلدی نہ کرنا۔ اچھا جی، 3 پتراں دا نام تسی کیوں رکھیا؟ شیر خدا نے کسے کو شیر کو پوچھیا، سوال کیتا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بھائی میں اس واسطے رکھیا نام اقبال صاحب کہ وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے، میرا دل چاہتا ہے میری حویلیاں دے اندر، میرے صحن دے اندر انہاں دا نام گونجدا رہے۔ تکرار نہیں سی، آپس وچ پیار سی۔ قرآن سچا ہے، رحماؤ میری حویلی کے اندر، میرے گھر کے صحن کے اندر ان کا نام گونجتا رہے۔ باہر سے آ کر کوئی کہے گا میرے بیٹے ابو بکر کو، ان کا دوست آئے گا نا، ابو بکر عمر، وہ میرے بیٹے کو بلائے گا، میری توجہ فوراً روضے والے ابو بکر عمر کی طرف چلی جائے۔ مانی صاحب یہ ہے محبت۔ اللہ یار لاکھ روپے کا شعر سنانا تو 50,000 ہی دے۔ سبحان اللہ تو دے نا۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آتا تیری آواز تو آیا کرتے۔ دشمنوں کے نام تے بھی نام رکھتا، بولو میرے نال اینو یار دشمنی ہے، میں اپنے پتر دا نام نہیں رکھنا ہے، محبت سی تے 3 پتراں دے نام۔ میں کدھر چلا بیٹا جلدی نہ کرنا نام رکھن دے اندر۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا میں مکے والیاں نو بلاواں گا، مولانا میرے بات، میں مکے والیاں نو بلاواں گا، دعوت کھلاواں گا، بچہ دکھاواں گا، پھر اے دا نام رکھاں۔ ہوں آمنہ کی کہنے لگی میرے بندے، آمنہ کہنے لگی ابا جہان تسی کہنا نو بلاؤ گے، کہنا نو دعوتاں کھلاؤ گے، حالے تے جمعے نہیں، فرشتے مینوں پہلے ہی نام دس گئے نے۔ مزہ نہیں آ رہا تمہیں؟ اچھی کہو سبحان اللہ۔ مینوں پہلا نام دس گئے نے۔ چلو فیصلہ کرو، شعر پڑھ کے نام دسیں یا ویسے؟ سبحان اللہ۔ وہ پوچھتا ہے اس واسطے دیا کہ جمہوری دور ہے، کتے دھرنا ہی نہ دے کے بہ جاؤ، مولویوں نے اٹھانا اگے مشکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ لو آمنا دس مجمع نو کیڑا نام فرشتیاں نے تینوں دسے؟ آمنا کہنے لگی بشارت کے مطابق، بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا۔ آج مجھے آپ ٹائم دیتے نا، میں نے شان صحابہ ساری تو سنانی سی۔ چلو ربیع الاول میں کہ شان رسالت۔ بشارت کے مطابق
آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کلیم اللہ، محمد کلیم اللہ، ذرا توجہ کرو۔ دادا جان کہنے لگے پتر ایک تو نام رکھ، ایک مینوں بھی رکھ لینا۔ پھوپھی کہندی میں رکھنا، خالہ کہندی میں رکھنا، تایا کہندا میں رکھنا، نانا کہندا میں رکھنا۔ دادا جان کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی نام رکھاں۔ ابا جی تسی کیڑا نام رکھنا ہے؟ کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ 12 ربیع الاول بازار وچ میرا بیان کراؤ ذرا، میں تردے پھردے روک دیاں گا بندے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے، ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ساری دنیا سے امجد ہے، اس لیے اس کا نام محمد۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے۔ تم کارٹون بناتے ہو، تم فلمیں بناتے ہو، میرے محبوب کے خاکے بنانے والوں، کینیڈا والوں، فرانس والوں، تم مٹ جاؤ گے، تمہارے آبان و انصار مٹ جائیں گے، قیامت کی صبح تک محمد کی عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ ہر کی زبان، سب کی زبان سے نکلے گا انشاءاللہ۔ وہ سڑ کے مر گیا، میرا خاکے بناندہ پھر میں نے کہہ لیا لکھ روپیہ اگے چڑھ گیا تے 50,000 اور چڑھ گیا۔ نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا۔ اللہ کے فضل سے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا تبلیغ کی وجہ سے، پوری دنیا کے پوری دنیا کے اندر ایک منٹ بھی خالی نہیں جس منٹ کے اندر کسی نہ کسی ملک میں حضور کا نام بلند ہو رہا ہے۔ ساڑھی اذان ختم ہوگی، دوسرے ملک دی شروع ہو جاتی، دوسرے دی ختم ہوتی، تیسرے دی شروع ہو جاتی ہے۔ بس سمجھ لو کہ فجر تو لے کے تے ساری رات اذاناں دا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ گدڑ دی موت آوے تے شہر ہو، چلو زین العابدین کو پوچھو، امام حسین دے جدو سارا قافلہ لٹیا گیا، ذبح ہو گئے 72 تن، رہ کوئی نہ گیا، بیویاں رہ گئیاں، بچیاں نو لے کے مدینے جا رہے تھے۔ ایک یزیدی کہنے لگا اور تسی اچے ہو یا اسی اچے ہیں؟ محمد کلیم اللہ، اسی اچے یا تسی اچے ہیں؟ انہیں سمجھے سارے تے ذبح ہو گئے۔ زین العابدین کہنے مسجد کے نام ہے ساڑی، مؤذن ہے ساڑا، خطیب ہے ساڑا، امام انہیں کہ ساڑا، انہوں نے کہا رک جا، 5 منٹاں دو بعد اگر تیری حکومت دے اندر، تیری مسجد دے اندر تیرا مؤذن اذان تیرے نانے دا نام لوے تے تسی اچے، جے اے دے باوجود میرے نانے دا نام آوے تے اسی اچے۔ نغمے اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، پڑھو میرے نام، نغمے اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، حضور کا، نغمے اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا۔ تو سبحان اللہ دی میں تمہیں ایک اور گفٹ دوں، محشر میں گناہگاروں کے لیے، میرے بات رحیمی صاحب توجہ، محشر میں گناہگاروں کے لیے، پھر سنو، محشر میں گناہگار